شخص کے لیے تسلیم و رضا کا راستہ ایک ہی ہے، یا ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ راستے بنائے ہیں؟ ہر شخص کے لیے تسلیم و رضا کے لیے راستے الگ الگ ہیں، لیکن رضائے الہی اور منشائے الہی کا طریقہ ایک ہے۔ تسلیم اس حوالے سے اللہ کی پہچان کے لیے ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رضائے الہی کو پہچاننا ہے، اس کے لیے تسلیم کا یہی راستہ ہے۔ اس کے لیے یا سب کے لیے؟ جب رضا کا سوال آ جائے کہ اللہ کی منشا کیا ہے تو اس کا اظہار نہ کرنا علم بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کون سی چیز کب بیان کرنی ہے، کس کے سامنے بیان کرنی ہے، کس انداز سے بیان کرنی ہے، کیا کیا چیز کب کہنی ہے، اس وقت اللہ کی منشا کو پہچان جاؤ۔ کوئی بزرگ یا پیغمبر مشکل سے گزرے تو انہوں نے وہ دعا نہیں پڑھی جو ہمیں بتائی ہے۔ وہ وہاں اپنے علم کا اظہار کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، وہاں تسلیم کا راستہ اپنایا۔ حضور، کیا یہاں آپ اظہار کا لفظ نمائش کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل، نمائش کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دولت کو بھی میں نے نمائش کے معنوں میں کہا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ جو چیز آپ کے لیے تعریف کا سبب بنتی ہے اس سے گریز کرو۔ اس بات کو یوں سمجھو کہ لوگوں سے ستائش اور تعریف کی تمنا عام طور پر انسان کو مسلیڈ کر جاتی ہے۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے بزرگوں نے ملامت کا طریقہ اختیار کیا۔ ملامت کا طریقہ ایکسٹریم نہیں ہے، کیونکہ جو اس کو اختیار کر جائے اس کے لیے کوئی ایکسٹریم نہیں ہے۔ دیکھنے والا اسے ایکسٹریم سمجھتا ہے۔ جو ملامت کے راستے پر عمل کر جائے اس کا تو وہی راستہ ہے، اس کے لیے ایکسٹریم کس بات کی؟ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ تسلیم و رضا میں اسے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کرتے جائیں، نیکی کر سکتے ہو کرتے جاؤ۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں رضا کو پہچانوں، تو رضا کو پہچاننے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلو آپ اپنا ڈیفنس کر لو اور اپنی طاقت استعمال کر لو، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے اپنا ڈیفنس کر لو۔ یہ ڈیفنس آپ کیسے کرو گے؟ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد آپ کی سیکیورٹی خود ہی انسیکیور ہوتی جائے گی۔ آپ نے اپنے لیے ہزارہ ڈیفنس بنائے، مگر ایک دن ایسا آ جاتا ہے جب ڈیفنس والا آدمی چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب تک آپ کو آگے جانے کا علم نہ آئے، آپ نے یہاں پر رکنے کا علم کیا سیکھنا ہے؟ یہاں پر ٹھہرنے کا علم وہ شخص سیکھے جس کو یہاں سے جانے کا علم آئے۔ ایسی صورت میں آپ بے شک یہاں ٹھہرو اور رونقیں لگاؤ، مگر کیا رونقیں لگاؤ گے اور کیا میلے لگاؤ گے؟ میلہ تو اب ختم ہونے والا ہے، سب رخصت ہونے والے ہیں۔ جس خوشی سے آئے تھے اسی خوشی سے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک آنے اور جانے ان دونوں میں فرق ہے آپ کو مشکل رہے گی۔ آپ کو آسان بات بتاتا ہوں، آپ کو رضا کا مضمون سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسے اللہ کا حکم ہی سمجھو۔ اللہ کا جو حکم جتنا سمجھ میں آئے تعمیل کرتے جاؤ۔ مثلا حکم یہ ہے کہ تم عبادت کرو، اور رضا یہ ہے کہ وہ کافروں کو پیدا کر رہا ہے۔ یہاں پر آپ میں اور اللہ کی رضا میں بڑا فرق ہے۔ آپ ہوں تو کافروں کو اڑا دیں۔ رضا سمجھنے والے کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کا منشا کیا ہے۔ یہ اس کی منشا ہے کہ وہ یتیم پیدا کرتا ہے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ اسے کھانا کھلاؤ۔ کیا اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق انفرادی ہے؟ آپ کا تعلق کائناتی ہے۔ وہ آپ کا خالق ہے اور خالق کا نام اللہ ہے، اور وہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ آپ جس اللہ کی عبادت کر رہے ہو اس کے ہر عمل کی عزت کرو۔ وہ چیزیں بناتا ہے۔ اگر وہ کسی ایسے جانور کو پیدا کرتا ہے جو حرام ہے تو پیدا کرنے کا یہ عمل تو اس کی احسن تخلیق ہے۔ اس چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا اور ساتھ ہی آپ کو حکم دے دیا کہ اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ اب تم گوشت نہ کھاؤ، لیکن اس کی تخلیق میں نقص نہ نکالو۔ ہر چیز کا خالق وہ ایک اللہ ہے۔ خالق کے ہر عمل کو پسند کرنا ہی رضا ہے۔ یہاں میں رضا کی بات کر رہا ہوں، اس کے حکم کی بات نہیں کر رہا۔ حکم تو یہ ہے کہ جہاد کرو۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو خود پیدا کرتا ہے، پھر فرعون کو فرعون بنا دیا اور موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام بنا دیا۔ اس کے اس احسان کو پہچانو کہ تمہیں ماننے والوں میں پیدا کیا۔ اس کائنات میں جہاں نہ ماننے والے بے شمار ہیں وہاں آپ کو ماننے والا بنایا۔ اس کائنات میں جہاں جانور ہیں، بچھو ہیں، چھپکلیاں ہیں،
اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، اس بات پہ اس کا شکر ادا کرو اور عبادت کرتے جاؤ۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ معاشرہ اس طرح بنتا ہے کہ اپنے بھائی کو اس کا حق دو، بلکہ ہو سکے تو اپنا حق بھی دے دو، اس طرح معاشرہ بن جائے گا۔ تم نے تو اس کا حق دیا ہی نہیں اور اسلامی معاشرہ بنانے چلے ہو، تم کہاں سے بناؤ گے؟ محسن کی قدر کرو، دوست کی قدر کرو، اپنوں کی قدر کرو، احسار سیکھو اور گلہ چھوڑ دو، اللہ کا سجدہ کرو، ساری کائنات کا احترام کرو، اپنا بھی احترام کرو، فنا کی محبت دل سے نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا سبق ملے۔ فانی کی محبت فنا کر دے گی۔ آپ اپنی محبت پر تنہائی میں غور کرو کہ کس چیز سے محبت ہے، کیا یہ چیز فانی ہے یا باقی ہے؟ فانی سے تو بہتر ہے کہ آپ پہاڑ سے محبت کرو، کیونکہ یہ آپ کے بعد بھی زندہ رہے گا، اور ستاروں سے ہی محبت کر لو، کیونکہ وہ بھی آپ کے مقابلے میں زیادہ باقی رہنے والے ہیں۔ ستارے 2-4 کروڑ سال اور رہیں گے۔ اصل بقا اس ذات کو ہے جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس ذات یعنی اللہ کو دیکھو، آپ سے پہلے بھی اس کا ذکر تھا اور آپ کے بعد بھی اس کا ذکر رہے گا۔ کیا معاشرے کی تعمیر بھی فرد سے شروع ہوتی ہے؟ معاشرے کی تعمیر کے سلسلے میں ضروری بات یہ دیکھو کہ 2 طرح کا معاشرہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ارتقائی، یعنی بنتے بنتے معاشرہ کسی مقام پر جا کر خوبصورت بن گیا۔ عام طور پر کوئی ایک شخصیت معاشرہ ساز ہوتی ہے۔ بالعموم آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھو، معاشرہ انسان کو جنم دیتا ہے اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ ایک انسان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس پر لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے، اسے آپ ریفارمر کہتے ہیں، اور ریفارمیشن والی جماعتیں نہیں ہوتی، یعنی ریفارمیشن کسی جماعت سے نہیں بنتی، بلکہ ریفارمیشن کرنے والا ہمیشہ ایک آدمی ہوتا ہے جس پر لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو آج کے بعد چوری نہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں اس نے فرما دیا ہے چوری نہ کرو۔ وہ اس اعتماد پہ چوری چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان اپنے باپ کے ساتھ بچت کرے تو پھر اطاعت کس کی کرے گا؟ اگر باپ کا حکم ماننا ایمان ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے۔ معاشرہ ساز ادارے ایک واحد شخص کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ کوئی واحد شخص ہوتا ہے جو سماج کو بدل دیتا ہے۔ اس میں رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں اور ریفارمر بھی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ معاشرے کو ایسے دیدہ ور کے لیے ہزاروں سال منتظر رہنا پڑتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ یوں سمجھ لو کہ سبزیاں جلدی اگاتی ہیں، پیڑ بہت دیر کے بعد اگتا ہے۔ مت سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور مجیب بھی، سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ سننے کے اعتبار سے ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اس کے جواب دینے کے اعتبار سے ہم اس کو بہت کم پہچانتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ شعبہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو کہ سنتا نہیں ہے تو پھر آپ کبھی دعا نہ مانگتے۔ دعا مانگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے، اور دعائیں منظور ہوں یا نہ ہوں تو یہ ایک الگ کہانی ہے۔ دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کے ہر حکم کو قبول کرے۔ یعنی اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہا لیکن مجھے فیض نہیں ہوا، تو وہ شخص قرآن شریف پڑھنے سے پہلے یہ طے کرے کہ میں متقی ہوں اور مجھے ہدایت ملے گی۔ اور اگر کوئی متقی نہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا، انگریزی میں بھی پڑھا اور فارسی میں بھی پڑھا، مگر فیض نہیں ملا، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کا اعلان ہے کہ ہدایت صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن سے فیض لینے کے لیے متقی ہونا چاہیے۔ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لائے۔ غیب کی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی شے علم میں آ گئی تو وہ حاضر ہو گئی، وہ غیب نہیں ہے، اور اللہ کے لیے تو کچھ غیب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک سے فیض لینے کے لیے ضروری ہے کہ متقی ہو، اور صرف متقی ہونا ضروری نہیں بلکہ ہدایت یافتہ ہو۔ متقی شخص اسلام کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا کرسچن ہو سکتا ہے، اس لیے وہ شخص مسلمان متقی ہو تو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ دین میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو منطق پر پورے نہیں اترتے۔
لیکن ہم انہیں بحیثیت مسلمان مانتے ہیں جیسے غیب کو، لیکن بعض جگہ کافی دقت ہوتی ہے۔ مثلاً شہید کا ذکر منطقی طور پر سمجھ نہیں آتا کہ وہ زندہ ہے اور ہمیں شعور نہیں ہے اس کی زندگی کا۔ کبھی کبھی یہ دیکھیں کہ مغرب میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں اور عشاء میں 4، یہ بات بھی منطق پر پوری نہیں اترتی، اور اسی بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جو میرا مارا ہوا جانور ہے اس کو نہ کھانا، اور انسان کا مارا ہوا کھانا جائز ہے، وہ حلال ہے۔ آپ کو تو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ ایمان لاؤ غیب پر۔ آپ نے منطق پہلے رکھ لی، اب منطق کہاں چلے گی؟ جو ایمان لے آیا وہ منطق کو رد کر دیتا ہے۔ بس یہی ہے جی انسانی ذہن کی اختراع۔ کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ عورتوں کے لیے 2 گواہیاں اور مرد کے لیے 1 کر دی گئی ہے۔ جتنا کچھ بھی ہے اس کے لیے واضح بات ہے کہ اللہ نے پہلے ہی دن یہ کہہ دیا کہ آپ ایمان لائیں غیب پر۔ غیب آپ کا مشاہدہ نہیں ہے، اور یہ کہ آپ اللہ کو مان لیں اور راستے میں منطق پیدا کرنا آپ کے لیے بہت دقت کا باعث ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ نے صرف ماننا ہے۔ جو کچھ آپ نے ماننا ہے اس کو صحیح طور پر مان لو اور پھر یقین بنا لو۔ اس طرح آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ ایمان میں آگے ہو تو یقین کے ساتھ رہنا، اپنی مانی ہوئی چیز پر شک نہ کرنا۔ اب اپنے یقین کو اللہ بنا کے دکھاؤ، آپ کا یقین ہی تو اللہ ہے۔ جگہ جگہ کئی الجھنیں اور خیال کی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے تضادات ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جو رات سے دن اور دن سے رات پیدا کرتا ہے۔ میں زندگی سے موت اور موت سے زندگی پیدا کرتا ہوں۔ میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں، اور جس کو ہم ہدایت دیں اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کو ہم گمراہ کریں اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم زندگی دینے والے ہیں، لینے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جاننا بہت مشکل ہے اور انہیں مان لینا بہت آسان ہے۔ جب اللہ نے جاننے کی صلاحیت دی ہے تو پھر جاننا اور ماننا آپس میں ٹکرا کیوں جاتے ہیں؟ نہیں ٹکراتے۔ آپ پہلے اپنے ہونے کو جانو۔ آپ پہلے کیا تھے اور اب آپ کس طرح ہوتے جا رہے ہو، اس کا ہونا بعد میں سوچنا۔ سب سے پہلے اپنا آپ پہچانو۔ اپنے آپ کو پہچان لوگے تو پھر جاننے اور ماننے کا تضاد ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ آپ یہ پہچانو کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ یہاں کس لیے ہو، آپ کا شب و روز کیا ہے، آپ کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا کیا وابستگیاں ہیں، سفر اکیلے چلے تھے اور کتنی وابستگیاں ساتھ کر لی ہیں، اس کو پہچانو۔ آپ کو اگر زندگی میں کوئی اچھی چیز ملی ہے، مثلاً آپ کہتے ہیں کہ میرا دل بہت اچھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو جس نے یہ دل پیدا کیا۔ اگر آپ کی شکل اچھی ہے تو بھی یہ آپ کی اپنی نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی کسی صفت کی پہچان کرو گے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع پیدا ہو جائے گا۔ آپ خدا سے اس وقت دور ہو جاتے ہو جب آپ اپنا آپ پسند کرتے ہو اور خود کو پوجنا شروع کر دیتے ہو اور اس پر مغرور ہو جاتے ہو۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر اپنے آپ میں کوئی چیز پسند ہے تو یہ دیکھو کہ یہ پسندیدہ چیز جو آپ میں ہے کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ اب اس کا شکر ادا کرو۔ آپ جب کمائی کرتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ ہم نے خود کمایا ہے، دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کمایا کیا تم نے؟ کیا بینائی تم نے خود کمائی ہے؟ اب بینائی دینے والے کا شکر ادا کرو۔ کبھی ایک دفعہ شکر ادا کر لو، اس سے پہلے کہ بینائی کے چراغ مدھم ہو جائیں۔ بینائی دینے والے کا شکریہ تو ادا کر لو۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تو عملی شکل کیا ہوگی؟ سب سے پہلے اپنی غلطی اور کوتاہی پر توبہ کرنی چاہیے، اور ان نعمتوں پر جن پر آپ کو فخر کرنے کا حق ہے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی کا خالق اللہ ہے۔ آپ کی زندگی میں جو صفات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ کی شکل و صورت بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ یہ کبھی مہربان ہوتی ہے اور کبھی مشکل یا عذاب لاتی ہے۔ سب سے بڑا صحیفہ یہ ہے، اس کو پہچانو۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پورا کام کر دیا ہے، آپ کو ایسی عقائد دی ہے کہ آپ جیسی شکل نہ پہلے کائنات میں آئی ہے اور نہ آئندہ آنے کا امکان ہے۔ آپ کو شکل کے لحاظ سے واحد کر دیا، شکل کے اعتبار سے آپ کا مکمل سانچہ الگ بنا دیا۔ آپ کو بینائی دینے سے پہلے پھول نظارے پیدا کر دیے، بینائی بعد میں دی ہے اور بینائی کی خوراک پہلے اگا رکھی ہے۔ آپ انجوائے کرو، کائنات کو دیکھو، اللہ آپ کو پھول دیتا ہے اور آپ گلاب کا نظارہ کرنے کی بجائے اس کی گلقند بنا دیتے ہو، اس کی قیمت لگاتے ہو اور کاروبار کرتے ہو۔ آپ نظاروں کو پیسوں میں کنورٹ کرتے ہو، یہ پرانی بیماری ہے آپ کی۔ نظارے کو نظر دے کر اور مشاہدے کر کے گزر جاؤ، کوئی چیز کہیں سے اٹھانی نہیں ہے، آپ کو اٹھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ محبت کی قیمت نہ لگاؤ، محبت بس محبت ہے۔ میلہ دیکھو، میلے پر دکان نہ بناؤ۔ قیمت کی بات سے مجھے یاد آیا ہے کہ اس صدی میں اکنامکس نے ہی انسان کو بچایا ہے۔ آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ اپنا ایک بچہ دے دو اور 50 کروڑ روپیہ لے لو، تو آپ ایسی اکنامکس کو کیا کرو گے؟ محبت کو ترک کرنا بہت مشکل ہے اور زندگی کو خالی اکنامکس بنا لینا بڑا مشکل ہے۔ اکنامکس میں چھوٹے موٹے مسائل حل کر لو، اپنی ناہمواری دور کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ اکنامکس سب کچھ ہے۔ اگر سب لوگوں میں پیسہ برابر بھی کر لو تو کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اب چہرہ کبھی برابر نہیں ہوگا، ذہانت برابر نہیں ہوگی اور گفتگو برابر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہزار غیر برابر چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ فی الحال معاشرہ چونکہ بہت حد تک محروم ہے، اس لیے یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، خدا کے بندے پہلے غریب کو دوائی تو دو، پھر اس کے بعد تم اپنا مکان بنانا۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ غریب کو آپ تھوڑی سی بے فکری دے دو، غریب کو محروم ہونے سے بچاؤ۔ تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ خدا داد خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو سننے والا بنایا۔ ارواح کے متعلق فرمائیں، کیا روحیں ہوتی ہیں؟ ہاں، روحیں ہوتی ہیں۔ جس آدمی میں کوئی فضیلت ہے وہ اس کی روح کی فضیلت ہے، اس نسبت سے وہ یہاں بھی افضل ہے اور یہاں آنے سے پہلے بھی افضل تھا۔ سب روحوں کی عمر ایک ہے، چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، وہاں سب درجہ بدرجہ ہیں۔ خالق نے اس طرح روحیں پیدا کی ہیں کہ ایک کو چاند بنا دیا اور دوسرے کو سورج بنا دیا، اور کسی کو ستارہ بنا دیا، کسی دوسرے کو رات بنا دیا۔ رات کی اپنی ایک روح ہے، اندھیرے سے روشنی میں لانے والا درجہ بدرجہ روحیں بناتا ہے۔ اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام اور ہیں اور باقی ملائکہ اور فرشتے اور ہیں۔ آپ کے ساتھ 2 فرشتے بیٹھے ہیں۔ اس کمرے میں جتنے آدمی ہیں ان سے 2 گنا فرشتے ہیں۔ روحیں ہمیں اس طرح نظر نہیں آ سکتی، ویسے اگر تمہیں نظر آ جائیں تو تمہارا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔